السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، تقویت الایمان کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے درس میں مشرکین کے ایک شبہے کا ذکر کیا گیا، اور وہ شبہ یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنے ان معبودوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیوں کرتے ہو، پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم انہیں اللہ سمجھ کر نہیں پکار رہے ہیں، یا اس کی کسی بھی چیز کے اندر شریک نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ یہ تو ہم اللہ العالمین کے ہاں ان کو سفارشی سمجھ کر پکارتے ہیں۔ شفاعنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے ان کے شبہے کی تردید فرمائی قرآن مجید کے اندر۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 مصنف نے اسی لیے پیش کی کہ یہ شبہ جو انہیں لاحق ہوا ہے یہ بہت ہی بودا شبہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کو گویا کہ سکھا ہے۔ آج کے بہت سارے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ شبہ پایا جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے، آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جب ان کو ان کاموں سے منع کیا جاتا ہے تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں خدا مانتے، اللہ مانتے، انہیں معبود مانتے، ہم تو انہیں سفارشی مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جا سکتے تو اللہ تک بغیر وسیلے کے کیسے جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جو مشرکین بھی کہا کرتے تھے۔ ایک اور دوسری آیت اس شبہے کے ازالے کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مرتبہ میں اللہ کے نزدیک کر دیں، یقیناً اللہ ان کے اختلاف میں فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو یہ اختلاف کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رکھو، اللہ جھوٹے اور ناشکرے کی رہبری نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے، بات میں مکر جاتا ہے، جس نے اقرار کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار رہے گا اور عبادت گزار رہے گا، اسی کی عبادت کرے گا، اسی کو رب مانے گا، لیکن یہاں کر اس نے جھوٹ بولا اور اللہ کے علاوہ
دوسرے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا، دوسرے لوگوں کو رب مان لیا اور ناشکرا ہے، کفار، انکار کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، یہ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، اور یہاں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، ان کے اندر بھی یہی بات تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبے میں اللہ کے یہاں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے یہاں قریبی بنا دے، درجہ اونچا ہو جائے ہمارا اللہ تعالی۔ بات وہی ہے، بات بدلی نہیں۔ وہ عربی زبان جاننے والے تھے، وہ جانتے تھے عبادت کسے کہتے ہیں۔ آج ہم عبادت کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، اس لیے اس کے اندر اپنے بچاؤ کے راستے تلاش کر لیے کہ بھائی یہ عبادت تھوڑے، یہ نظر نیاز کرنا عبادت نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے، کہ وہ نہیں ہے، اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بہلاتے ہیں، اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، دل کو اپنے سمجھاتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں آج اولیاء اللہ کے مزاروں پر، یہ وہی کام تھے جو مشرکین اپنے معبودان باطلہ کے سامنے کیا کرتے تھے، یا اللہ کے نیک بندوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اس کی بھی وضاحت آئے گی انشاءاللہ العزیز کہ مشرکین جو ہے یہ معبودان باطلہ ہی کو نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی پوچھتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، نیک بندے یا فرشتے وغیرہ ان کو بھی وہ پکارتے تھے۔ لیکن سب کے لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ نیک بندوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، انہیں مشرک کہا۔ سورت میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرک کہا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی۔ تو یہاں مصنف کہتے ہیں یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ انسان سے بہت ہی قریب ہے، جیسا کہ اس نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیات، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی، ہر چیز اس کی نظر میں، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، بہت قریب۔ لیکن اس کو چھوڑ کر یہ بات تراشی کہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یعنی مشرکوں نے یہ بات تراشی، یہ بات نکالی کہ اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے۔ بھئی قریب تو تب کریں گے جب دور ہوگا، قریب تو تب کریں گے جب اللہ دور ہوگا، اللہ دور ہے۔ گویا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ قریب کر دیں گے، ہم اس لیے پکار رہے ہیں یا ہم وسیلہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جا سکتے، وہ اللہ کو دور مان رہے ہیں، وہ اللہ کو دور مان رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے یہاں۔ اگر یہ اللہ کو دور نہ مانتے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ قریب کر دیں گے یہ معبودان باطلہ ہمیں؟ بھئی اللہ تو قریب ہے نا پہلے سے، تو جب اللہ رب العالمین قریب ہے تو پھر کسی اور کے وسیلے سے قریب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو ہم یہ مانیں کہ اللہ رب العالمین دور ہے، اور یہ مانیں گے تو یہ صریح طور پر کفر ہے، اللہ کی آیات کا انکار ہے، صریح طور پر کفر ہے، اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار۔ اور تعجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ بزرگان دین کا لگاتے ہیں اور سیڑھی کی ضرورت چھت پر چڑھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ وحدت الوجود کے عقیدے میں یقین رکھتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ وحدت الوجود کے عقیدے میں یقین ہے، اس کے باوجود قریب کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو وسیلے بنائے جائیں۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب یہ اللہ رب العالمین ہر شے میں، اس عقیدے کا اقرار ہونے کے باوجود قریب کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کا وسیلہ بنایا جائے۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ کہاں سے یہ سب سوچ کے لاتے ہیں اور کہاں سے یہ دلیلیں مل جاتی ہیں لوگوں؟
سمجھ نہیں آتی. اللہ رب العالمین نے کتنی واضح طور پر قرآنی آیات کے اندر یہ بات وضاحت سے بیان فرما دی کہ اللہ رب العالمین شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت قرآن مجید کے اندر فرما دی. اب اس کے باوجود بھی ہم وسیلے تلاش کیے جا رہے ہیں. کہاں ضرورت ہے وسائل کی اس طرح سے کہ قریب کرنے کے لیے اس کے وسیلے کی ضرورت. ہاں جن وسیلوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان کا دیا ہے وہ وسیلے تلاش کیے جائیں. جیسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کری جائے, اللہ کا حقیقی قرب حاصل کرنے کے لیے. ویسے تو اللہ رب العالمین قریب ہے لیکن حقیقی قرب اس کے نزدیک اچھے ہو جائیں. یہ قرب اگر تقرب سمراد کیا ہے اس کے نزدیک اچھے ہوں, یہ تقرب اللہ جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے مدد طلب کریں, نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں. تو یہ ہے اصل میں ان چیزوں سے وسیلہ لینا اور ان چیزوں کو وسیلہ بنانا. یہ چھت اور یہ سیڑھی یا یہ معبودان باطلہ کی عبادت یا بزرگان دین کی نظر و نیاز, اس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے ہمیں, اور نہ ہی ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہاں جو ہے مشرکین نے یہ بات تراشی کہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا اور ان کا حمایتی سمجھا, اور اس طرح سے انہوں نے ان بتوں کو اپنا حمایتی سمجھا. اور اللہ کی اس نعمت کو کہ وہ براہ راست سب کی سنتا ہے اور سب کی امیدیں بر لاتا ہے, ٹھکرا دیا اور غیروں سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ ان کی امیدیں بر لائیں. اور پھر ترا یہ کہ غلط اور نامعقول راہ سے اللہ کا قرب بھی تلاش کیا جاتا ہے. پھر اللہ کا جو قرب حاصل کرنے کے لیے جو راستے ہونا چاہیے وہ راستے چھوڑ کر دوسرے راستوں سے قرب حاصل کیا جا رہا ہے. جائز اور درست جو راستے تھے اللہ اس کے رسول نے جو بیان فرمائے تھے ان راستوں سے پرے ہٹ کے ان سے درکنار کر کے ایک اپنی مرضی سے راستہ تلاش کر لیا, اس راستے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو اس ٹیڑھی راہ پر جس قدر چلیں گے اسی قدر سیدھی راہ سے دور ہوتے جائیں گے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس قدر اس ٹیڑھی راہ پر جائیں گے اتنا ہی سیدھے راستے سے الگ ہوتے جائیں گے. یہ دیکھ لیجیے, اگر کہیں آدمی پھسل جائے پھر وہ آگے اگر بڑھتا رہے گا تو پھر وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا, اس مین جو راستہ ہے اس راستے پر نہیں آئے, الا یہ کہ وہ پلٹ آئے, ورنہ وہ اپنے راستے پہ چلا ہی جائے گا, چلتا ہی چلا جائے گا, سیدھے راستے پہ کبھی نہیں آئے. تو یہ مشرکین سے متعلق یہاں بات ہوئی, اور یہی حال آج کے ہمارے یہاں بہت سارے مسلمانوں کا بھی. اس کے بعد کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی غیروں کو یہ سمجھ کر پوجے کہ ان کے پوجنے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے گی وہ مشرک ہے, جھوٹا اور اللہ تعالی کی نعمت کو ٹھکرا دینے والا ہے, اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دینے والا ہے. ایسا آدمی اللہ کی نعمت کو گویا کہ ٹھکرا رہا ہے اور جھٹلا رہا ہے. تو یہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جا رہی ہے کہ جو شبہ مشرکین کو لگا تھا کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو جو پکار رہے ہیں, پوج رہے ہیں, یہ اصل میں تقرب حاصل کرنے کے لیے پکار رہے ہیں, یہ شبہ ایک دم باطل ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین دور ہے ہی نہیں. ایسے ہی آج ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو جو شبہ ہے اور وہ سیڑھی اور چھت کا حوالہ دے کر اس طرح کے وسائل اختیار کرتے ہیں, ان کا شبہ بھی یہ صحیح اور درست نہیں ہے. ہاں البتہ
تقرب الہی، اللہ رب العالمین کی جو نزدیکی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وسیلہ اختیار کریں، جیسے نماز کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کریں، صبر کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کریں، نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کریں، یا اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کریں، نیک لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کریں، تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کی گواہی دی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک دم واضح بات ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ جو طریقہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، ہمارے بعض بھائیوں نے بنا رکھا ہے، وہ طریقہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ دلائل بھی ان کے درست نہیں ہیں، وہ دلائل بھی ان کے درست نہیں۔ یاد رہے، جو اللہ رب العالمین کا ہم تقرب حاصل کرنے کے لیے وسائل اختیار کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو اسی کی عبادت کر رہے ہیں، کسی دوسرے سے مانگنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے اسماء حسنہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اس کے اسماء حسنہ کو پکار رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے ناموں کے ذریعے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ اور اسی طرح سے نیک اور بزرگ آدمی اگر کوئی موجود ہے، ہم اس کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ دعا کرے گا ہمارے لیے، ہمارے حق میں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم نے اس سے ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش لگائی ہے، وہ ہماری بات کو کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری بات کو کہہ بھی رہا ہے، وہ خود بھی کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات کو کہہ بھی رہا ہے، اور اس کی بھی اپنی جگہ دلائل ہیں، اس کے بھی اپنی جگہ دلائل ہیں، جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر دلیل کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ بہرحال جو طریقہ کفار مشرکین کا تھا، یہ آج جو بعض لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور کسی نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی کسی نبی نے، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔